میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں، مطلب میں کسی پیشے کو حقیر نہیں بول رہا کہ کوئی پیشہ حقیر ہوتا ہے، پر ویژن تو بڑا رکھو نا۔ میں مسلم علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، جیسے لگتا ہے مسلم لڑکوں کا ڈریم جاب بن گیا ہے ڈیلیوری بوائے بننا۔ جس لڑکے کو دیکھو ڈیلیوری بوائے بننا ہے، کیا کرتا ہے بھائی؟ ہاں وہ بائک ہے اور زومیٹو پہ لگا دیا ہے، میں نہیں کر بھائی، اللہ کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہوتا، آپ حلال کما رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ویژن تو بڑا رکھیے، سوچ تو بڑی رکھیے۔ یہ آپ کا ڈریم جاب بن جائے کہ نہیں، ہاں بس وہ جہیز میں بائک ملے گی اس کو ڈیلیوری لگا دیں گے، زومیٹو پہ ڈیلیوری بوائے بن جائیں گے۔ ویژن تو اپنا اچھا کریے، کاروبار بڑا سوچیے۔ ایمان والا بندہ دین میں بھی بڑا سوچتا ہے کہ اس کو ہائر لیول جو ہے اچیو کرنا ہے، دنیا میں بھی وہ بڑا سوچتا ہے، کاروبار کرے، زیادہ پیسہ کمائے تاکہ زیادہ اپنی قوم کو سرو کر سکے، اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ آپ پیسہ کمائیں گے تبھی تو آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ زکات کیسے دیں گے آپ لوگوں کو؟ ہاں، زکات کے ذریعے سے اپنی قوم کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جب خود پیسہ کمائیں گے تب نا۔ اگر خود پیسہ نہیں کمائیں گے تو کیسے اپنی قوم والوں کو زکات کہاں سے دیں گے آپ؟ ہمارے دین میں تو جو عبادتیں بھی ہیں اہم ترین، چار مشہور ترین باتیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات، اس میں سے دو عبادتیں تو بغیر مال کے ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ زکات کے لیے مال چاہیے، حج کے لیے مال چاہیے، بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے بھی مال چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا انزلنا الماء لإقامة الصلاة وإيتاء الزکاة، ہم نے مال نازل کیا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے اور زکات دی جائے۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے بھی مال چاہیے، مسجد بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، مسجد چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، مینٹیننس کے لیے پیسہ چاہیے، امام صاحب کی تنخواہ چاہیے، لائٹ بل بھرنا پڑتا ہے۔ نماز تک قائم کرنے کے لیے ہم کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں مال اتنا ہے، دعوت و تبلیغ کا جو سارا کام چل رہا ہے، یہ سارا کام اہل علم کا تعاون تو اس میں ہے، یہ اہل مال کا بھی تعاون ہے۔ وہ جو میں نے پڑھائی لکھائی ہے اس کے پیچھے بھی ہمارے قوم کے مالدار لوگوں کا ماشاءاللہ انویسٹمنٹ ہے۔ میں اپنی قوم کے مالدار لوگوں کے انویسٹمنٹ کا نتیجہ ہوں بھائی، اور یہ بولنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ میں جس مدرسے میں پڑھا ہوں وہاں آپ لوگوں نے چندے دیے ہیں تو میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ دین کی چار باتیں سیکھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں مالدار لوگوں کو گل تو بہت فیل کرایا جاتا ہے، اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے مالدار فرشتے نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے معاشرے میں ایسے اہل مال ہیں نا جو اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، علماء پر خرچ کر رہے ہیں، دعات کی کفالت کر رہے ہیں، یہ ٹی وی چینل ہے، دعوت سینٹرز ہیں، ان میں تعاون کر رہے ہیں، تب یہ سارا دعوت کا کام چل رہا ہے۔ پیسے والے اپنا پیسہ خرچ کرنا بڑھ دے، دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، علماء نکلنے بند ہو جائیں گے، ہمارے منبر سنسان پڑ جائیں گے، ہم کو مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے۔ یعنی سارا دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی جو دعوت کا کام بڑھا تو ٹھیک ہے، جو سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے اپنے مشوروں سے اس کو آگے بڑھایا، جو بہادر صحابہ تھے انہوں نے شجاعت و بہادری سے اللہ کے نبی کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ تو صحابہ کا ایک طبقہ وہ تھا نا جنہوں نے فائنینشلی سپورٹ کیا اس دعوت کو، تب جا کر کے اللہ کے نبی کامیاب ہوئے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ مجھے پہنچایا کسی کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ کی ذاتی فائدہ ہوا تھا؟ آپ کی ذات کو فائدہ ہوا تھا؟ نہیں، آپ کی دعوت کو فائدہ ہوا تھا۔ حضرت عثمانی کی مثال دے دیں، کتنا مال خرچ کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عثمان نے کتنا مال اللہ کے راستے میں دیا۔ مدینہ میں آئے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا، 35,000 درہم میں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تبوک کا موقع تھا، بڑی جنگ تھی، دا رومن امپائر، بیزنٹین امپائر، اس سے جنگ لڑنی تھی، مشکل کام تھا۔ تقریباً تبوک کے موقع پہ 90% سرمایہ حضرت عثمان کا اکیلے لگا تھا، 10% کنٹریبیوشن دوسرے صحابہ کا تھا، 90% اکیلے حضرت عثمان کا تھا، اتنا دیا انہوں نے۔ تقریباً 940 اونٹ اور 60 گھوڑے، یا 920 اونٹ اور 80 گھوڑے اللہ کے رسول کو دے دیے، زین سمیت دے دیے کہ اللہ کے نبی اس کو لگائیے، آپ جہاد میں لگائیے۔ 1000 دینار کی تھیلی، دینار سمجھتے ہیں سونے کے کوائنس، 1000 دینار کی تھیلی لا کے اللہ کے قدموں میں ڈال دی کہ اللہ کے نبی تبوک میں لگائیے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، سونے کے کوائنس ہیں، اللہ کے نبی پلٹتے جاتے کہتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، اتنا پیسہ لگایا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری مرحلہ تھا، مسجد نبی کی جگہ تنگ پڑنے لگی تھی، حضرت عثمان نے ایک پوری جگہ خرید کر کے اللہ کے نبی کو دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے مسجد نبی کی توسیع کر دیں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے نا جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اس روضہ کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے اجر کا، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان نے وقف کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے مال دیا نا، تو اس مال سے بھی انہوں نے اپنی دنیا نہیں اصل میں اپنی آخرت سواری۔
پیسہ صرف یہ نہیں کہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، پیسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کا مزاج صحیح ہے، تو اس پیسے سے آپ جنت خرید سکتے ہیں اللہ کی۔ اس لیے قارون کی قوم والوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس سے آخرت تلاش کرو، آخرت خریدو، اس سے آخرت کا فائدہ ڈھونڈو اس سے۔ تو بہرحال مال جو ہے نا ہمارے دین کی ضرورت تو ہمارے دنیا کی ضرورت تو ہے ہی ہے، مال ہمارے دین کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع تھا، میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ بھائی پچھلے دو اسٹریم میں بعض احباب کو شاید یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ میں کوئی آپ لوگوں کو اس بات پر ابھار رہا ہوں کہ نہیں آپ جو ہے وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اور جاب چھوڑ کر کے بس عبادتوں میں لگ جائیں اور دعوت میں لگ جائیں، ایسی بات نہیں۔ آپ اللہ کا حق اللہ کو دیں اور بندوں کا حق بندوں کو دیں۔ ایمان والے بندوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا مرد جو اللہ کے ذکر سے ان کو ان کی تجارت غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے ان کو ان کی تجارت غافل نہیں کرتی۔ تو آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، پیسہ کمائیں، بس پیسے کو زندگی کا مقصد نہ بنا لیں۔ پیسہ تو آپ کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے حد تک محدود رکھیں۔ تو جب پیسہ جب تک آپ کی ضرورت رہتا ہے تب تک مسئلہ نہیں ہے، جتنا پیسہ آپ نے کما لیا آپ کی ضرورت بھر، پھر پیسے سے بے نیاز بھی ہونا سیکھیں۔ پیسہ کمائیں پر اس کی محبت دل میں ایسی نہ بسا لے کہ اس کے چکر میں اللہ اس کے رسول کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی عبادت کو، دعوت کے کام کو بھول جائیں، بلکہ اس پیسے سے بھی اللہ کو خوش کرنے کا راستہ تلاش کریں۔ یہ بنیادی جو ہے نا ہمارا موضوع تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔